بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، آج ہم اسلامیات جزوقتی مکاتب کے سبق نمبر 81 کے طریقۂ تدریس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 81 یہ سیرت سے متعلق ہے۔ سیرت کے دو چھوٹے چھوٹے واقعات اس سبق میں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ محترم اساتذہ کرام، جیسا کہ ہم بتاتے آئے ہیں کہ دینیات کی تعلیم ہم بچوں کو یاد کرانے کے بجائے سوال و جواب کے ذریعے سے بچوں کے ذہن میں راسخ کرنے اور انہیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم بچوں سے پہلے سوال کریں گے کہ بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں کیوں محصور کیا گیا تھا، یعنی انہیں کیوں مجبور کیا گیا تھا کہ وہ شعب ابی طالب میں جا کر کے اور وہاں رہیں۔ تو بچے اس کا جواب دیں گے، پھر ہم ان بچوں کو بتائیں گے کہ مکے کے سرداران کو اس بات پر غصہ تھا کہ نیا دین تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور بنو ہاشم اس دین کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے تھے۔ چنانچہ سرداران قریش نے مل کر کے بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ خرید و فروخت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت، شادی بیاہ سب بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اعلان خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھ کر کے لٹکا دیا گیا۔ بنی ہاشم کے لوگ ایک گھاٹی میں جمع ہوئے، اس کا نام شعب ابی طالب پڑ گیا۔ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے پتیاں، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ اسی حال میں گزرا، لیکن اسلام کا کام جاری رہا۔ مکہ کے کچھ لوگوں کو رحم آیا، چنانچہ انہوں نے معاہدے کے کاغذ کو پھاڑ دیا۔ اس طرح 3 سال کے بعد بنی ہاشم کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا اور مختصر سا واقعہ ہے، وہ طائف کا سفر ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے اور بچے اس کو سن چکے ہوں گے، اس لیے بچوں سے کہیں گے کہ بچوں آپ بتاؤ کہ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیا برتاؤ کیا تھا، کیا معاملہ کیا تھا۔ بچے اپنے طور پر بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد بچوں کو یہ واقعہ بتایا جائے گا کہ طائف ایک مقام کا نام ہے جو مکے سے کچھ دوری پر واقع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ آپ کو ستانے کے لیے شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر پتھر پھینکے، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ اس سے اللہ ناراض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو مکے کے دونوں طرف کی پہاڑیوں کو ملا کر کے ان تمام بے ادب و گستاخ لوگوں کو پیس دوں۔ دریا دل اور سراپا رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ان کی اولادیں اس دین کو ماننے والی بن جائیں گی۔ اس طرح سے یہ طائف کا سفر بہت ہی دل کو دکھانے والا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس طرح سے ہم بچوں کو
طائف کا اور شیب ابی طالب کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ دونوں واقعات پیش آئے ہیں۔ امید ہے کہ اس طرح سے طریقۂ تدریس ہم پر واضح ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔